بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاقیات کے 10 اصول آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اپنا دل بنا لیا وہی فلاح کو پہنچا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طہارت نصف ایمان ہے، کیونکہ ایمان وہ 2 جز ہیں، یعنی دل کا ان نجاستوں سے پاک ہونا جو اللہ پاک کو ناپسند ہے، اور دوسرا ان خوبیوں سے آراستہ کرنا جو اللہ کو محبوب اور پسند ہے۔ گویا نجاست سے طہارت کرنا ایمان کا ایک جزو ہے، اور طاعت سے زینت و آرائش کا دوسرا ٹکڑا ہے۔ لہذا اول تو ان اخلاق کے ذمہ کا علم ہونا ضروری ہے، جن سے دل کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ ان کے اصول بھی 10 ہیں۔ ان 10 اصولوں کے بارے میں مختصراً بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، زیادہ کھانا اور پیٹ بھرنے کا لالچ۔ زیادہ کھانا اور پیٹ بھرنے کا لالچ بے شمار گناہوں کی جڑ ہے، کیونکہ اس سے جماع کی خواہش بڑھتی ہے، اور جب شہوت بڑھتی ہے تو مال حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ شہوتیں مال کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، اور اس کے بعد طلب جاہ کی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ جاہ کے بغیر مال کا حاصل ہونا دشوار ہے، اور جب مال و جاہ کی خواہش پیدا ہو گئی تو تکبیر، ریا، حسد، کینہ، عداوت، غرض بہت سی آفتیں جمع ہوتی ہیں، اور دین کی تباہی کا پورا سامان اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں بھوک کی اور دین کی تباہی کا پورا سامان اکٹھا ہو جاتا ہے، تو اس میں بھوک کی زیادہ فضیلت آتی ہے۔ رسول مقبول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے بھرنے کے واسطے پیٹ سے زیادہ کوئی برا تن نہیں۔ آدمی کی ضرورت کے لیے تو چند ضروری ہے تو لقمے کافی ہیں، جن سے زندگی قائم اور کمر مضبوط رہے۔ اگر اس سے زیادہ ہی کھائے ضروری تو ہے تو پیٹ کے 3 حصے کر لینے چاہیے، کہ تائی حصہ کھانے کے لیے ہو، تائی حصہ پانی کے لیے، اور تائی حصہ سانس کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ بھوک کے فائدے۔ بھوک میں بے شمار فائدے ہیں، مگر ہم ان سے چند بڑے فائدوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں، جن کو اصول کہنا مناسب رہے گا، اور در حقیقت آخرت کی سعادت کا حصول انہی پر موقف ہے۔ 1، قلب میں صفائی اور بصیرت میں روشنی ہوتی ہے، کیونکہ پیٹ بھر لینے سے سستی اور طبیعت کا کند ہونا لازم ہے۔ علاوہ ازیں قلب کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اور جب ذکاوت جاتی رہتی ہے تو معرفت الہی ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، دل رفیق ہو جاتا ہے اور مناجات میں مزہ آتا ہے، کیونکہ جب تو برا خالی ہوگا تو اپنے مالک کے سامنے سوال و التجا اور دعا کرنے میں لطف آئے گا، اور خوف و خشیع و انکسار پیدا ہوگا، جو معرفت کے حاصل کرنے کی کنجیاں ہیں۔ نمبر 3، سرکش نفس ذلیل اور مغلوب ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب دشمن پروردگار کو شکست ہوئی اور غفلت کا دروازہ بند ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی جانب توجہ ہو گئی، اور سعادت کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور نہیں فرمائی، اور یوں عرض کیا کہ بہرحال میں چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھرے تاکہ شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا فاقے میں گزاروں تاکہ میں صبر کر سکوں۔ نمبر 4، آخرت کی مصیبتوں اور عذاب کی تکلیفوں کا دنیا میں بھی کچھ مزہ چکھنا چاہیے، تاکہ ان کی اذیت سے نفس خبردار ہو کر ڈرے، اور ظاہر ہے کہ بھوک سے زیادہ انسان اپنے نفس کو کوئی عذاب نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اس میں کسی قسم کا تکلف اور سامان فراہم کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اور جب بھوک کی وجہ سے عذاب الہی کا
ہر وقت مشاہدہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی معصیت کی جانب توجہ بھی نہیں ہوگی اور نافرمانی کی جرأت نہ ہو سکے گی۔ نمبر 5، تمام شہوتیں کمزور ہو جاتی ہیں کہ کسی خواہش کے پورا ہونے کی آرزو نہیں رہتی اور دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں نے پیٹ بھر کر کھایا تو ضرور کوئی نہ کوئی گناہ مجھ سے صادر ہوا یا کم سے کم گناہ کا قصد تو ہو ہی گیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول مقبول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلی بدعت جو ایجاد ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانا ہے۔ پس جب مسلمانوں کے پیٹ بھرنے لگے تو ان کا نفس ان کی دنیا کی طرف کھینچ لے گیا۔ نمبر 6، زیادہ نیند نہیں آتی اور عبادت گراں نہیں گزرتی کیونکہ پیٹ بھر کر کھانے سے نیند کا غلبہ ہوا کرتا ہے اور نیند سے عمر بھی کم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنے دیتی۔ حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے شکم سیر ہو کر کھایا ان میں 6 خصلتیں پیدا ہوئیں۔ اول عبادات کی حلاوت جاتی رہی، دوم حکمت و فراست و ذکاوت و نور معرفت کا حاصل ہونا دشوار پڑ گیا، سوم مخلوق پروردگار پر شفقت اور ترس کھانے سے مرحومی ہوئی کیونکہ سب کو اپنا ہی جیسا پیٹ بھرا ہوا سمجھا، چہارم معدہ بھاری ہو گیا، پنجم خواہشات نفسانی زیادہ ہو گئی اور ششم یہ حالت ہو گئی کہ مسلمانوں مسجدوں میں آ رہے ہوں گے اور یہ بیت الخلاء جا رہا ہوگا، نیز اللہ کے بندے بیت اللہ کا چکر لگائیں گے اور یہ کوڑیوں کا گشت کر رہا ہوگا۔ نمبر 7، دنیاوی تفکرات کم ہو جائیں گے اور فکر معاش کا بار ہلکا ہو جائے گا کیونکہ جب بھوک کی عادت ہوئی تو تھوڑی سی دنیا پر کائنات کر سکے گا اور پیٹ کی خواہش پورا کرنے کے لیے دوسروں سے قرض نہ لے گا، اپنے ہی نفس سے قرض مانگ کر لے گا یعنی اس کو خالی رکھے گا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جب کہا جاتا تھا کہ فلاں چیز گراں ہو گئی ہے تو یوں فرما دیا کرتے تھے کہ ترک کر دو اور اس کی خواہش چھوڑ کر اس کو ارزاں بنا لو، اس سے زیادہ سستی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو خریدا ہی نہ جائے کیونکہ شکم سیری اور زیادہ کھانے کی لوگوں کو عادت پڑی ہوتی ہے، اس لیے یک لخت اس کو چھوڑنا دشوار ہے، لہذا اپنی خوراک میں روزانہ 1 لقمہ کم کر دیا کرو تو مہینہ بھر میں 1 روٹی کم ہو جائے گی اور کچھ گراں نہ گزرے گا۔ اور جب اس کی عادت ہو جائے تو اب مقدار اور وقت اور جنس کی طرف توجہ کرو کہ رفتہ رفتہ اعلیٰ درجے پر پہنچ جاؤ۔ مقدار طعام کے لحاظ سے درجات، یاد رکھو کہ مقدار طعام کے لحاظ سے 3 درجات ہیں۔ اعلیٰ درجہ صدیقین کا ہے یعنی بس اتنا کھانا چاہیے جس سے کمی کرنے میں زندگی جاتی رہے یا عقل میں فطور آ جائے، اس سے زیادہ کھانا اس مرتبہ میں گویا پیٹ بھر کر کھانے ہے جس کی ممانت ہے۔ حضرت سہیل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی مختار ہے، ان کی رائے یہ تھی کہ بھوک کے ضعف کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنا شکم سیری کی فوت کے بعد اس قوت کے سبب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ 2 متوسط درجہ یہ ہے کہ روزانہ نصف مد یعنی 2/3 رطل 1 رطل 44 تولہ یعنی نصف کلو کے قریب ہوتا ہے پر اکتفا کیا کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکثر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ عادت
تھی کہ ہفتہ بھر میں ایک سا تقریباً 3 کلو جوس سے زیادہ نہ کھاتے تھے۔ 3 ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ روزانہ 1 کلو کی مقدار کھاؤ۔ اگر اس سے زیادہ کھاؤ گے تو طبیعت کے بندے سمجھے جاؤ گے۔ اس طرح پیٹ کے بندے سمجھنے جاؤ گے۔ چونکہ مقدار خوراک کے بارے میں لوگوں کی طبیعتیں اور حالات مختلف ہوتے ہیں، لہٰذا سب کے لیے ایک مقدار معین نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ قاعدہ کلیہ یاد رکھو کہ جب اشتہائے صادق ہو یعنی واقعہ شدید بھوک لگی ہو تو پھر کھانے کی جانب ہاتھ بڑھاؤ، اور یہ اشتہا پوری نہ ہونے پائے کہ ہاتھ روک لو۔ اور اشتہا کی علامت یہ ہے کہ جیسے بھی روٹی سامنے آ جائے اس کو سالن اور ترکاری کے بغیر کھانے کی رغبت ہو، کیونکہ جب خالص گھیو کی خواہش ہوئی یا سالن کے بغیر روٹی کھانا گراں گزرا تو معلوم ہوا کہ بھوک کی سچی خواہش نہیں ہے بلکہ طبیعت کو لذت اور ذائقہ کی جانب ایسا میلان ہے جیسا شکم ہونے کے بعد پھل یا میوہ کا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا نام بھوک نہیں ہے بلکہ تفقع اور تلذذ ہے۔ کھانے کے اوقات۔ کھانے کے وقت میں بھی کئی درجات ہیں۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ کم سے کم 3 دن بھوکے رہ کر چوتھے دن کھایا کرو۔ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دور پہ 6 دن تک بھوکے رہتے تھے، اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ 7 دن بھوکے رہنے کے عادی تھے، اور بعض بزرگوں کے فاقے کی نوعیت 40 دن تک پہنچی ہے۔ اور یاد رکھو کہ جو 40 دن تک بھوکا رہے گا اس پر ملکوتی عجائبات اور اسرار میں سے کوئی راز ضرور منکشف ہوگا، اور چونکہ یک لخت اس کا حاصل کرنا بھی دشوار ہے، اس لیے آہستہ آہستہ بھوک کی عادت ڈالو۔ متوسط درجہ یہ ہے کہ 2 دن بھوکے رہو اور تیسرے دن کھایا کرو، اور ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ روزانہ صرف 1 دفعہ کھاؤ، کیونکہ دونوں وقت کھانے سے بھوک کی کبھی حاجت ہی نہیں ہوگی۔ پس جو شخص 2 وقتہ کھانا کا عادی ہے اس کو تو بھوک کا مزہ ہی نہیں معلوم ہو سکتا کہ کیسا ہوتا ہے۔ جنس طعام کے درجات۔ جنس میں اعلیٰ درجہ گیہوں کی روٹی ترکاری کے ساتھ کھانا ہے، اور ادنیٰ درجہ جو کہ روٹی کو بلا ترکاری کھانا۔ یاد رکھو کہ ترکاری کی عادت اور مداومت بہت بری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی کہ صاحبزادے کبھی گوشت روٹی کھاؤ، اور کبھی روٹی اور گھی، اور کبھی دودھ روٹی، کبھی سرکہ روٹی، کبھی زیتون کے ساتھ روٹی کھاؤ، اور کبھی نمک کے ساتھ، اور کبھی روٹی پر قناعت کیا کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد بھی ان لوگوں کے لیے ہے جن کو ترکاری کی ہمیشہ عادت ہے۔ سالکین اور مبلغین کے لیے ضروری ہدایات۔